لیکن میرے نبی کی آمد عجیب آمد ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے ساتھ گندگی آتی ہے. میرے نبی پیدا ہوئے خوشبو پھیلتی چلی گئی, طہارت, خوشبو. بچہ پیدا ہوتا ہے یہ ناف آنت ملی ہوتی ہے, اس کو باہر کاٹتے ہیں. میرے نبی پیدا ہوئے مقطوع السرہ, ناف کٹی ہوئی تھی, باہر نہیں کاٹا گیا. بچے کا ختنہ ہوتا ہے. میرے نبی ماں کے پیٹ سے ختنے کے ساتھ پیدا ہوئے, پاک پاکیزہ پیدا ہوئے, خوشبودار پیدا ہوئے. دائی وہ حیران ہیں, یہ کون ہے, یہ بچہ کیسا ہے؟ شفا بنت اسد, عبد الرحمن بن عوف کی والدہ. کہنے لگی آمنہ یہ تیرا بچہ کیسا ہے؟ یہ بچہ کیسا ہے؟ پاک خوبصورت. انہوں نے بچے کو ساتھ لٹایا. یہ بچہ 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ. میرے نبی نے کروٹ بدلی, ہاتھ رکھے, پورا گھٹنے اٹھائے, سجدے میں گئے, لمبا سجدہ کر کے ٹورانٹو کے ایمان والے مرد عورتوں کو بتایا نماز لے کر آ رہا ہوں, چھوڑنا نہیں. نماز پہلے 15 منٹ میں سجدہ کر کے دکھایا, پھر یوں سر سینہ اٹھایا, اس ہاتھ پہ آسرا لیا, اس ہاتھ کو اوپر اٹھایا, شہادت کی انگلی کو یوں کیا تو سارے کمرے میں نور ہی نور پھیل گیا. یہ میرے نبی کی آمد ہے. ماں پریشان حیران ہو کر بچے کو گود میں لیا, بچے کو غور سے دیکھ رہی ہیں, یہ کیا بچہ ہے. گھر کی چھت پھٹی اور ایک بادل اندر آیا, ایک دھند اندر آئی, جیسے سردیوں میں نظر کچھ نہیں آتا, 2 فٹ پر ایسے پورے کمرے میں دھند چھا گئی, نظر نہیں آ رہا, بچہ نظر نہیں آ رہا. اس کے اندر سے آواز آئی طوفوا به مشارق الارض ومغاربها لیعرفوا باسمه ونعته وصورته. اس بچے کو مشرق مغرب پھرا دو, کل کائنات پھرا کر بتا دو. جو ان کے پیچھے چلے گا اسے منزل ملے گی, جو ان کے پیچھے چلے گا اسے راستہ ملے گا, جو ان کے پیچھے چلے گا وہ جنت تک پہنچے گا, ورنہ بھٹک کے ہلاک ہو جائے گا. اور آواز آئی اسے آدم کے اخلاق دو, شیس کی معرفت دو, نوح کی شجاعت دو, ابراہیم کی دوستی دو, اسماعیل کی قربانی دو, لوط کی حکمت دو, صالح کی فصاحت دو, اسحاق کی رضا دو, یعقوب کی بشارت دو, یوسف کا حسن و جمال دو, موسیٰ کا جاہ و جلال دو, یوشع کا جہاد دو, دانیال کی محبت دو, اور الیاس کا وقار دو, اور داؤد کی شیریں زبان دو, ایوب کا صابر دل دو, یونس کی طاعت دو, اور عیسیٰ کی اور یحییٰ کی عصمت اور پاک دامنی دو, اور عیسیٰ علیہ السلام کا زہد دو. وَأَغْمِسُوهُ فِي أَخْلَاقِ النَّبِيِّينَ. تمام نبیوں کو جو ملا اس بچے کو دے دو. یہ میرے نبی ماں کے پیٹ سے نکل کر 1.25 لاکھ نبیوں کا سب کچھ سینے میں اللہ نے اتار دیا. پھر 63 سال اس میں پرواز ہے. کون ہے جو میرے نبی کی ہستی حیثیت کو مقام کو سمجھ سکتا ہے سوائے میرے اللہ کے. ثم دنا فتدلى والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا رائنا ولكن قولوا انظرنا يا أيها النبي يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانك هو الأبتر فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. ہاں یہ سب میرے رب نے اپنے حبیب کو قرآن میں اٹھا کے بیان کیا ہے.
یہ سارے میں نے نبی کی نعت پڑھی، نعت خوانی نہیں ہوتی، میں نے بھی نعت پڑھی ہے، پر میں نے وہ نعت پڑھی ہے جو میرے اللہ نے قرآن میں پڑھ کے سنائی ہے۔ یہ میرے رب کی نعت خوانی ہے میرے محبوب کے لیے، کہ جیسے اللہ کو اس کے مقام کو کوئی نہیں جان پہچان سکتا، ایسے میرے حبیب کے مقام کو سوائے اللہ کے کوئی جان پہچان نہیں سکتا۔ میں تو ہاتھ جوڑنے آیا ہوں کہ ہم محمدی بن جائیں، ہم محمدی بن جائیں۔ یہ چند روزہ زندگی، یہ آنکھ بند ہوتے ہی نئی زندگی شروع ہو جائے گی۔ اس دھوکے سے باہر آ جائیں، اس دھوکے سے باہر آ جائیں جو میرے نبی لے کر آئے، اس کے پیچھے چلے۔ یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، ابو سفیان ایک خوبصورت زندگی لایا ہوں، دنیا کی عزت آخرت کی عزت لایا ہوں۔ یہ دعویٰ دنیا میں آج تک کسی نے نہیں کیا کہ میرے پیچھے چلو دنیا اور آخرت کی عزت پاؤ۔ اس امت نے وہ سب کچھ کر دیا جو پہلی امتوں نے کیا، لیکن کون ہے جس نے اصحابوں کو روکا ہوا؟ وہ میرے نبی کے آنسو، میرے نبی کی آہیں، میرے نبی کی دعائیں، میرے نبی کی فریادیں، میرے نبی کی تڑپ، میرے نبی کا رونا، میرے نبی کا پیٹ پہ پتھر باندھنا، اس نے روک دیا۔ کوئی نبی جاتے ہوئے امت کے لیے نہیں رویا، واحد نبی ہیں جو جاتے ہوئے امت کے لیے روئے، میری امت میری امت میری امت۔ کوئی رابعہ بصری بعد میں آئیں گی، کوئی جنید بغدادی بعد میں آئیں گے، باغی بغاوت، اور پھر وہ روئیں، اور پھر وہ تڑپیں، اور پھر وہ دعائیں کریں، پھر وہ کہیں یا اللہ میری امت میری امت میری امت۔ ہائے ہائے، اور جب اجازت دے دی ملک الموت کو کہ جاؤ اللہ کی تقدیر کو پورا کرو، تو پھر بھی امت کو سبق دیا، اے میری امت الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، ایک نماز نہ چھوڑنا، ایک میری امت کے کمزور لوگوں پہ رحم کرنا، نماز نہ چھوڑنا، کمزوروں پہ رحم کرنا، نماز نہ چھوڑنا، کمزوروں پہ رحم کرنا۔ کتنی امت نمازی ہے، کتنے ہیں جو اپنے دولت اللہ دے دے تو اللہ کو یاد رکھتے ہیں اور کمزور کے ساتھ انسانیت والا سلوک کرتے ہیں۔ جاتے بھی امت کو یاد کیا، اور پھر قیامت کا سب سے خوفناک مرحلہ جب اللہ کہے گا جہنم کو لاؤ، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جنت کو لاؤ، وَبُرِّزَ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، جہنم کو لاؤ، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، ترازو کو لاؤ، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، جہنم کے اوپر پل بچھاؤ، وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّن خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ آج ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کچھ ہے تو تیرا رب تجھے تول کے دکھا دے گا۔ جب جہنم آئے گی تو ایک چیخ مارے گی، اس کی چیخ پر فرشتے، انسان، جنات سب زمین پر گریں گے، اور سب کی ایک فریاد ہوگی، نفسی نفسی۔ جنہوں نے جہنم میں نہیں جانا فرشتے، نفسی نفسی۔ انبیاء پاک معصوم ہستیاں جو جنتی کے لیے بنے، نفسی 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 نفسی۔ میں کب یاد کروں گا اپنے بیوی بچوں ماں باپ کو؟ ہر مرد عورت نفسی نفسی۔ میرے نبی نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کہیں گے، باپ کا سوال نہیں کرتا، نفسی نفسی، میری جان بچا میری جان بچا۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا سوال نہیں کرتا، میری جان بچا میری جان بچا۔ او میرے بھائی بہنوں، ایک آواز سنو گے جو اس ہنگامے پر چھائے گی، امتی 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 امتی، میری امت میری امت میری امت۔ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ کیسی آواز ہے؟ کون ہے جو اپنے آپ کو چھوڑ کے امت کو پکار رہا ہے؟ نظریں طواف کرتے 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 جب پہنچیں گی تو دیکھو گے میرے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صرف ان کے ہاتھ اٹھے ہوں گے، جھولی پھیلی ہوگی، یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت۔ نہ دنیا میں بھلایا، نہ دنیا سے جاتے ہوئے بھلایا، اور نہ اس وقت بھلایا جب انبیاء امت بھول جائیں گے، لوگ اولاد بھول جائیں گے، بیویاں خامد بیویوں کو بھول جائیں گے، اور وہ کہہ رہے ہیں یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت۔ یہ ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ ہیں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے رب نے ایک حبیب بنایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے نام کے ساتھ بہت سے مناسبتیں قائم کی، اپنا نام رکھا اللہ،
اپنے حبیب کا نام رکھا محمد، دوسرا نام رکھا احمد۔ لفظ اللہ میں کوئی نکتہ ہے؟ کوئی نہیں۔ لفظ محمد میں کوئی نکتہ ہے؟ کوئی نہیں۔ لفظ احمد میں کوئی نکتہ ہے؟ کوئی نہیں۔ لفظ اللہ 4 حرف، لفظ محمد 4 حرف، لفظ احمد 4 حرف۔ اللہ 4 جمع محمد 4 جمع احمد 4، کتنے ہو گئے؟ 12۔ جب اللہ نے کلمہ بنایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اس کو ایسا خوبصورت کر کے برابر بنایا کہ لا الہ الا اللہ 12 حرف ہیں اور محمد الرسول اللہ بھی 12 حرف ہیں، ایسے تول کے بنایا۔ ہمارے بر صغیر میں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں، ایران میں اللہ نہیں بولا جاتا، خدا بولا جاتا ہے۔ خدا کہنا منع نہیں ہے، علماء نے استعمال کیا ہے، لیکن میں یہ جھولی پھیلاتا ہوں، اللہ کہنے کی عادت ڈالو کہ اللہ کا نام اللہ ہے، خدا اللہ کا ترجمہ ہے جسے کسی نے نہ بنایا ہو، اور نام کا ترجمہ نہیں ہوتا، نام کو نام سے پکارا جاتا ہے۔